رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابتدائی کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کی جس کی مدح و ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی حمد و ثنا تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے اس اپنے ذکر کو، اپنی مدح و ستائش کے کرنے کو، اپنی نعمتوں کی قیمت ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ اور جنت تک جانے کا وسیلہ بنا دیا۔ مومنات، ہم ہر مجلس، ہر محفل کا آغاز پاک پروردگار عالم کے بابرکت اسم کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی مدح و ستائش کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اس کے شکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس رب کائنات نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس امر کے لیے میں اللہ جسے چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں، اور میں ہدایت اسی کو کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں اپنی ذات کو رجوع کرتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں نے محمد والے محمد کو سمجھا نہیں۔ پہلے کہا کہ نبی کے والدین مسلمان نہیں تھے، پھر کہا کہ نبی 40 برس تک پیغمبر نہیں تھے، رسول نہیں تھے، اور پھر کہا کہ نبی کی اتنی بیٹیاں تھیں اور فلاں فلاں کو دی۔ لوگوں نے نبی کو پہچانا نہیں۔ سردار الانبیاء جب اللہ کا پیغام لے کر آئے، لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں اور اس کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں، تو لوگوں نے کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ یہ تو فقط ہم جیسا ہی ایک بشر ہے، یہ ہم میں بڑا ہوا، اس کی پرورش ہمارے اندر رہ کر ہوئی، تو یہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کافروں نے یہ جملہ کہا، اور پھر کچھ کافر مل کر ابو جہل کے پاس، عمر ابن حشام کے پاس گئے۔ اس کو پہلے ابو الدنا کہتے تھے، لیکن جب رسول خدا نے ایک مرتبہ اسے ابو جہل کہا، اور آج تک وہ ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ محمد بن عبداللہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو ابو جہل نے پوچھا کہ تم نے ان سے معجزہ طلب کیا؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے کہ تم نے نہیں پڑھا کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہے جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں وہ اپنے ساتھ معجزات لے کر آیا کرتے تھے، تم جاؤ اور جا کر ان سے معجزات مانگو، لیکن یاد رہے مان کر نہیں آنا۔ تو وہ کافر رسول خدا کے پاس گئے، مولا کعبے سے نکل رہے تھے، تو ان کافروں نے کہا کہ اے محمد، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ ذرا مکہ شہر سے باہر آئیے۔ تو رسول خدا ان کے ساتھ باہر چلے گئے۔ جو باہر گئے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، اس کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہ پڑھا ہے کہ جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں وہ اپنے ساتھ معجزات لے کر آتے تھے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو آپ بھی ہمیں معجزہ دکھائیے۔ رسول خدا نے کہا کہ میرے معجزات میں اور ان انبیاء کے معجزات میں فرق ہے، وہ معجزات دکھاتے تھے اپنی مرضی کے، میں معجزات دکھاؤں گا تمہاری مرضی کے، اب تم بتاؤ کہ تم کیسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ تو سامنے ایک درخت لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس درخت سے کہیے کہ چل کر ہمارے تک آ جائے۔
رسول اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا، درخت دوڑتا ہوا چلا آیا۔ انہوں نے کہا اس درخت سے کہ یہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے۔ رسول خدا نے انگلی کا اشارہ کیا، درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ پھر انہوں نے کہا اب اس درخت سے کہیے کہ آدھا وہیں پہ رہے اور آدھا یہاں آ جائے۔ رسول اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا، آدھا درخت وہیں رہا اور آدھا آ گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب اس درخت سے کہیے کہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ رسول خدا نے انگلی کا اشارہ کیا، درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ پھر بخاری شریف نے لکھا کہ ایک ذئب تھی، ایک جانور تھا، وہ وہاں سے گزرا۔ ان کافروں نے کہا کہ اب آپ اس جانور کو آواز دے کر بلائیے۔ رسول خدا نے آواز دی، وہ جانور دوڑتا ہوا چلا آیا اور آ کر سلام کیا، کہا لبیک و صدیق یا رسول اللہ۔ جب کافروں نے یہ معجزات دیکھے تو وہ ڈگمگا گئے، ان کے دل اندر سے ہل گئے، وہ سنبھل نہ سکے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ وہ واپس ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم محمد بن عبداللہ کے معجزات کا انکار کر کے آئے ہیں، لیکن جو معجزات اس نے دکھائے ہیں وہ کوئی عام انسان دکھا نہیں سکتا، وہ معجزات دکھائے ہیں۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ اگر وہ اللہ کا سچا نبی بھی ہے تو میں اسے جھوٹا کر دوں گا، کیونکہ تورات اور انجیل میں اللہ نے کہا ہے کہ آسمان کا معجزہ اللہ کے سوا کوئی دکھا نہیں سکتا۔ اب ہم جا کر ان سے آسمان کا معجزہ طلب کریں گے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت گیا اور جا کر کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے۔ وہ کچھ مختلف پتھر لے کر گیا تھا، میری مٹھی میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی سے پتھر خود بتائیں؟ یہ کہنا تھا کہ پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی حق نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، درود بھیجیے محمد علی محمد۔ مٹھی سے پتھروں نے بولنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر ابو جہل نے کہا کہ اب اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ رسول خدا نے انگلی کا اشارہ کیا، آدھا چاند مشرق کی طرف چلا گیا اور آدھا مغرب کی طرف چلا گیا۔ اب لوگ ہکے بکے رہ گئے کہ اتنے معجزات کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اے محمد آپ ہم سے اپنی رسالت کا اقرار کرواتے ہیں، انتا ربنا، انتا خالقنا، انتا رازقنا، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ لوگوں نے محمد کو اپنا رب سمجھ لیا، کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب رسول خدا سجدے میں گرے اور کہا کہ یا پروردگارہ میں تو تیری توحید بتانے آیا تھا، یہ لوگ مجھے ہی رب مان بیٹھے، اب میں کیا کروں؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، قل انما انا بشر مثلکم وحی یوحیٰ، میں بھی بے شک تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ رسول نے کہا کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ بات اللہ نے خود کیوں نہیں کہی؟ اللہ نے کہا قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے۔ یا اللہ تو یہ بات خود کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کہتا تو یہ ڈگری بن جانی تھی۔ اب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں تو یہ عاجزی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتا ہے اور اس کے آگے بہت ہی اچھی قسم کے پکوان رکھتا ہے اور ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے یہ روکھی سوکھی قبول کیجیے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی تم نے اتنا اچھا کھانا دیا اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ میری طرف سے یہ روکھی سوکھی قبول کیجیے، تو یہ اس انسان کی عاجزی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ روکھی سوکھی قبول کیجیے۔ اگر وہ انسان جو کھانے والے ہیں وہ کھا کر کہیں گے کہ یہ روکھی سوکھی ہے تو وہ ڈگری بن جائے گی۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ اے حبیب تو کہہ دے کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ اب بشر کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، بشر کی بھی اقسام ہے۔ جیسے اب یہ ٹیبل پلاسٹک کا ہے، اس کی جگہ اگر ہم سونے کا ٹیبل لے آئیں تو ہم اسے سونا تھوڑی نہ کہیں گے، اسے بھی ہم ٹیبل کہیں گے۔ چاندی کا ٹیبل لے آئیں وہ بھی ٹیبل ہوگا۔ اب لکڑی کا ٹیبل آ جائے تو وہ بھی ٹیبل ہوگا، یعنی ہے ٹیبل ہی، لیکن مٹیریل ان کا مختلف ہے۔ اسی طرح ہے سبھی بشر، لیکن ان کا جو مٹیریل ہے وہ مختلف ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ محمد والے محمد ہم جیسے ہیں۔ بھئی محمد والے محمد تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب جناب موسیٰ
موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ میری قوم ضد کر رہی ہے کہ تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ نے ہاں کر دی اور جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، اور اللہ کی تجلی جیسے ہی نازل ہوئی وہاں پر جو انسان تھے وہ مر گئے۔ اب وہی تجلی جب پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ سرما ہو گیا، پہاڑ کا رنگ کالا ہو گیا اور نبی بے ہوش ہو گئے۔ اگر تم کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا، تو پھر نبی موسیٰ نعوذ باللہ وہ انہیں موت کیوں نہ آئی؟ وہ بے ہوش ہوئے اور باقی تمام انسان جو تھے وہ مر گئے۔ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا، نبی تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر، معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو جبرائیل رک گئے۔ رسول خدا نے کہا کہ جبرائیل آؤ۔ کہا نہیں رسول اللہ میری حد یہاں تک ہے، میں آگے نہیں آ سکتا، میں آگے نہیں آ سکتا۔ اور رسول خدا اپنی نالین سمیت آگے تک گئے۔ اب ساری کائنات نیچے ہے، محمد کی نالین اوپر ہے، پوری کائنات مل کر محمد کی نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تم کہتے ہو کہ رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا، رسول ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم سب رسول خدا کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے رسول اللہ کے پسینے کا ایک قطرہ ایک بوتل میں لیا اور اس میں کچھ پانی مکس کیا اور اس کا عطر بنا دیا۔ جب تک میں زندہ رہا میں اپنے کپڑوں پر وہ عطر لگاتا رہا اور میرے کپڑے معطر رہے، دھلنے کے بعد بھی ان کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ تو نبی تم جیسا کیسے؟ نبی کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، نبی تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک صحابی بہت ہی جلیل و قدر صحابی ابو بکر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں رسول خدا کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا، تو جو کھانا آگے پڑا تھا میں نے دیکھا کہ اس میں بہت مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور مکھیاں آ رہی ہیں۔ میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو مکھیاں ہیں یہ ہم انسانوں کو بہت پریشان کرتی ہیں، کبھی کھانے پہ بیٹھتی ہیں، کبھی ہمارے کپڑوں پہ بیٹھتی ہیں، تو یہ ہمیں بہت پریشان کرتی ہیں، لیکن یہ آپ کے قریب نہیں آتی۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم میری مثل نہیں ہو، تم میری مثل نہیں ہو۔ ایک مکھی کو اتنی عقل ہے کہ اس نے رسول کے قریب نہیں جانا، اور تم کہتے ہو کہ رسول ہم جیسا، مطلب تمہیں ایک مکھی جتنی بھی عقل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا۔ پھر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ اماں عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت کس کو بنایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت مجھے بنایا۔ پھر اماں عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ظاہری خوبصورت کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت کسے بنایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت مجھے بنایا۔ پھر اماں عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ برا مت مانیے گا، لیکن حسن تو یوسف کا ہی مشہور ہے کہ جب زلیخا کی سہیلیاں آئی تھیں یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ لی۔ رسول اللہ نے کہا عائشہ ذرا منہ اس طرف کرو۔ اماں عائشہ نے منہ اس طرف کیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اب ادھر دیکھو۔ جب اماں عائشہ نے ادھر دیکھا تو یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی کہ واللہ آپ تو انسان نہیں، آپ فرشتے ہیں۔ جب ہوش میں آئیں تو کہنے لگیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا، اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہی کو بنایا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ نے مجھے انسانیت کے، بشریت کے 70 لبادوں میں اوڑھ کر مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ ابھی تو میں نے صرف ایک اپنا پردہ اٹھایا تھا اور تم بے ہوش ہو گئی۔ اور اگر مصر کی عورتوں کے سامنے یوسف کی جگہ نہ ہوتا تو جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی وہ اپنے گردنیں کاٹ لیتی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر مقدس سلام۔ لوگوں نے کہا کہ محمد والے محمد ہم جیسے ہیں، تو آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں رسول کی
عظمت کیا ہے، قرآن میں رسول کی فضیلت کیا ہے، قرآن میں رسول کی کیا شان ہے۔ جب اللہ نے ہمیں مخاطب کیا تب کیا کہا، اور جب اپنے حبیب کو مخاطب کیا تب کیا کہا۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کو مخاطب کیا تو سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا، قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، ہم نے ذکر کو نازل کیا جو میرا رسول ہے، ذکر کو نازل کیا جو میرا رسول ہے۔ اب جہاں لفظ نزول آ جائے اس سے مراد بلندی ہے، یعنی رسول بلند ہے۔ اور پھر کہا ورفعنا لک ذکر، اے حبیب آپ کا ذکر بلند، خود بلند، آپ کا ذکر بلند۔ اور پھر کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ کا کردار بلند، خود بلند، آپ کا ذکر بلند، آپ کا کردار بلند۔ اور پھر ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے قرآن کو بلندی سے نازل کیا جو بلند آپ کی زبان سے جاری ہوا، یعنی آپ کی گفتار بلند۔ رسول بلندی کا دوسرا نام ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے ذکر کو نازل کیا جو میرا حبیب ہے، یعنی رسول بلند، رسول کا ذکر بلند، رسول کا کردار بلند، رسول کی گفتار بلند۔ اور عزیزان محترم، کائنات میں 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا حرف حرف با مقصد، جن کا حرف حرف با معنی۔ سب سے پہلے لفظ اللہ، اللہ کو پاور ہے کہ جو پوری کائنات پر محیط ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کچھ ایسا نہیں کہ جو اللہ سے پوشیدہ ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر اللہ کا الف نکال دیا جائے تو بچا للہ، للہ ملک السماوات والارض۔ اب لام نکال دیا جائے تو لہو بچا، لہو اسلم من السماوات والارض۔ اب دوسرا لام نکال دیا جائے تو ہو بچا، هو العلی العظیم۔ یعنی اللہ کا حرف حرف با مقصد، اللہ کا حرف حرف با معنی۔ اسی طرح سے لفظ محمد، محمد کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ اب محمد کا میم نکال دو تو ہے بچا، ہے بچا، حمد بچا، یعنی حمد معنی تعریف۔ اب محمد کا ہے نکال دو تو پیچھے میم اور دال کو ملا دو تو ممد بنا، انی ممدکم، میں تمہارا مددگار ہوں۔ اب دوسرا میم نکال دو تو مد بچا، مد معنی بلند۔ اب دوسرا میم بھی نکال دو تو دال بچا، دال معنی دلیل، یعنی محمد خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ کا حرف حرف با مقصد، اللہ کا حرف حرف با معنی۔ اسی طرح سے محمد کا حرف حرف با مقصد، محمد کا حرف حرف با معنی۔ اسی طرح سے لفظ علی، علی معنی بلند۔ اب علی کا عین نکال دو تو لی بچا، فذکرونی، میرا شکر ادا کرو۔ اب لام نکال دو تو یا متکلم، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ علی میرا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو بتا دیا کہ تم جن کے جسموں میں عیب ڈھونڈ رہے ہو ان کے تو اسموں میں بھی کوئی عیب نہیں۔ من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، ولیوں کا سہارا علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، صحرا کا شوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، دمست کلندر علی علی، میرے دل کے اندر علی علی، ہر وقت پکارے علی علی، میں مر جاؤں تو علی علی، میرے کفن پہ لکھنا، علی علی، میری قبر پہ لکھنا، علی علی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، ہر ایک میزان میں تو لازمہ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ آگے سورہ الحجرات میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والے اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو۔ بھائی ہم رسول کو تو دیکھتے ہیں لیکن ہم اللہ کو نہیں دیکھتے۔ جب ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو ہم اللہ کے آگے یا پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اس طرح کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ میرے رسول کی عزت میری عزت، رسول کی توہین میری توہین۔ اور پھر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا الله بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔
اے ایمان لانے والے، میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کر، اور میرے حبیب سے اس طرح بات نہ کر جس طرح تم اپنے دوستوں سے کرتے ہو، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، میرے حبیب سے اس طرح بات نہ کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، کوئی بھی نیک عمل کر لیں، لیکن ہم رسول کی عظمت کا خیال نہ رکھیں، رسول کی توہین کریں، تو اللہ نے کہا کہ میں سارے اعمال ضائع کر دوں گا، یعنی تمہارے اعمال حبط کر دوں گا اگر تم نے میرے رسول کی عزت نہ کی۔ اب اس آیت سے یہ بات تو واضح ہے کہ اب وہاں کچھ ایسی ہستیاں تو تھیں نا کہ جنہوں نے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا، جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور تم میں سے جو کوئی اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے آہستہ رکھے گا، دھیما رکھے گا، میری مغفرت اسی کے لیے، میرا اجر اسی کے لیے، میری جنت اسی کے لیے۔ رسول کی عزت کی اور جنت مل گئی۔ تم نے ابھی بھی رسول کا نہیں سمجھا، تم ابھی بھی کہتے ہو کہ رسول ہم جیسا، تم نے ابھی بھی رسول کی عظمت کو نہ سمجھا۔ ایک مرتبہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا کر میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ رسول خدا سو رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر اپنے پروں کو رسول کے پاؤں سے مس کیا۔ یہ آواز کیوں نہ دی؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے حبیب کو بلا کر لے کر آؤ، تو آ کر آواز دے کر جگاتے اور کہتے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو لے کر آؤں، لیکن جبرائیل نے آواز نہیں دی بلکہ اپنے پروں کو رسول کے پاؤں سے مس کیا۔ جب ہمارے مولا جعفر صادق علیہ السلام سے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا جبرائیل نے آپ کے نانا کو آواز دے کر کیوں نہیں جگایا؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ جبرائیل شاگرد کس کا ہے؟ جبرائیل شاگرد ہے ہمارے دادا علی کا۔ جب غزوہ احد میں علی کو رسول اللہ نے پوچھا کہ یا علی سب چھوڑ کر بھاگ گئے، آپ کیوں نہ بھاگے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ معصومین فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل سے پوچھا کہ آپ نے آواز کیوں نہیں کی تو جبرائیل نے فرمایا، جبرائیل نے کہا پہلے تو قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کہ ایمان والوں اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ میں رسول کو آواز دے کر نیند سے جگا کر کافر بن جاتا۔ آج اللہ نے بتا دیا کہ میرا حبیب گھر میں ہو، میرا حبیب مسجد میں ہو، میرا حبیب جاگ رہا ہو، میرا حبیب سو رہا ہو، میرا حبیب کسی بھی حالت میں ہو، اگر کسی نے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا تو وہ کافر ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ کافر ہے جس کسی نے اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جس کسی نے اپنی آواز کو بلند کیا وہ کافر ہے۔ اب ہم نے رسول کی عظمت تو دیکھ لی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، کہا کہ اے حبیب تو ذکر ہے، حبیب تیرا ذکر بلند ہے، اے حبیب تیرا کردار بلند ہے، حبیب تیری گفتار بلند۔ اب سنو کہ اللہ نے ہمیں یعنی لوگوں کو قرآن میں کیا کہہ کر مخاطب کیا۔ جب انسانوں کو مخاطب کیا تو کہا هل أتى للإنسان خير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تو ذکر کے قابل نہیں، کیوں؟ کیونکہ میں نے تجھے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اس لیے تو ذکر کے قابل نہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا لقد ذرأنا جہنم الکثیر من الجن والانس، میں جہنم کو بھر دوں گا انسانوں اور جنوں کی اکثرت سے، جنوں کی جماعت سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے انہیں کان دیے یہ سنتے نہیں، میں نے آنکھیں دی یہ دیکھتے نہیں، میں نے دماغ دیے یہ سوچتے نہیں، اور ان کا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ اولئک الانعام، جانور کی مثل ہیں۔ جب انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے تو وہ جانور کی مثل بنتا ہے، بل ہم اضل، جانور سے بدتر ہیں۔ قرآن میں ہے کہ میدان حشر میں کچھ جانوروں کو لایا جائے گا
اب مسلمانوں سے پوچھو کہ وہ کون سے جانور تھے کہ جنہیں میدان حشر میں لایا جائے گا. انہیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ انہوں نے قرآن وارث سے قرآن سے نہیں لیا. جب ہمارے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سے جانور ہیں جنہیں میدان حشر میں لایا جائے گا، تو مولا نے فرمایا کہ وہ شکل و صورت میں انسان ہوں گے لیکن سیرت میں جانور ہوں گے. جب انسان انسانیت کے درجے سے گرتا ہے تو وہ جانور کی مثل بن جاتا ہے. وہ شکل و صورت میں انسان ہوں گے لیکن سیرت میں جانور ہوں گے. ان جانوروں کو میدان حشر میں لایا جائے گا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. تم میں سے مومن وہ ہے جو میرے حبیب کو تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. اب اللہ نے یہاں مومن کی تعریف کی کہ مومن وہ ہے جو میرے حبیب کو تورات اور انجیل میں پاتے ہیں. یعنی جو کہتے ہیں کہ نبی 40 برس کے بعد نبی ہوئے، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو کہتے ہیں کہ نبی ازل سے نبی تھے، یعنی تورات اور انجیل میں موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے سے جو رسول کو رسول مانے وہ ہے مومن، وہ ہے مومن. آگے سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ جو یہودی اور نصارے ہیں یہ آپ کو جانتے ہیں، یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے تورات اور انجیل میں آپ کا نام لیا، میں نے تورات اور انجیل میں آپ کا حلیہ بتایا، میں نے تورات اور انجیل میں آپ کی نشانیاں بتائیں. اب یہ آپ کو جانتے ہیں اور اس طرح جانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے. لیکن پھر جب میرا حبیب ان کے پاس آیا تو انہوں نے انکار کیوں کیا؟ جان بوجھ کر انکار کیا. انہوں نے نبی کا جان بوجھ کر انکار کیا. اب جو نبی کا جان بوجھ کر انکار کرتا ہے فلعن اللہ علی الکافرین، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب مسلمانوں کو دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی. اگر کہتے ہو کہ نبی 40 برس کے بعد نبی ہوئے تو یہودی تم سے بہتر کہ انہوں نے پہچانا تو تھا نہ تم پہچان نہ سکے. اور اگر جان بوجھ کر پہچان کر انکار کرتے ہو تو پھر جو یہودی کی سزا وہی آپ کی سزا. اللہ نے کہا کہ اے حبیب تو ذکر ہے، تیرا کردار اے چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، اے چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں. تم 3 کو پتھر مارتے ہو سب لاکھوں اور ہزاروں میں، تم 3 کو پتھر مارتے ہو سب لاکھوں اور ہزاروں میں. ایک پتھر کالے رنگ کا ہے تم جس کو بوسے دیتے ہو، پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. اللہ نے کہا کہ اے حبیب تیرا ذکر بلند، حبیب تو خود بلند، حبیب تیری گفتار بلند، حبیب تیرا کردار بلند. رسول بلندی کا دوسرا نام ہے. اور جب انسانوں کو مخاطب کیا تو پہلے اللہ نے کہا کہ اے انسان تو ذکر کے قابل نہیں، یا پروردگارہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا. اللہ نے کہا کہ نہیں، کہا کہ انسان تو جانور کی مثل ہے، یا اللہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. کہا نہیں تو جانور سے بدتر ہے، یا اللہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں اے میرے حبیب اپنی امت کو سنائیے بلم بن باور کا واقعہ. بلم بن باور جناب موسیٰ کے زمانے میں یہ بہت ہی مومن بندہ تھا. اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس کو اللہ نے اسم اعظم عطا کیا اور اپنی نشانیاں عطا کی. اس کی ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی، لوگ اس سے آ کر دعائیں کرواتے تھے. لیکن جب فرعون نے اس کو نبی موسیٰ کے خلاف بددعا کرنے کے لیے کہا، اس کو ذرا رشوت دی، یعنی لالچ دیا، اس کو رقم دی اور کہا کہ اب نبی موسیٰ کے خلاف بددعا کرو. اس نے نبی کے خلاف بددعا کی. تو پھر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اب یہ بلم بن باور نہیں، اب یہ کتا ہے جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے. اسے اللہ نے کہا کہ یہ کتا ہے، اور جو نبی کے قتل کا ارادہ کر کر گھر سے تلوار لہراتا ہوئے نکلے اسے ہم کیا کہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم وارث دین کو اجازت ظہور عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں رسول اللہ اور آل سے مودت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجر رسالت میں ہم مولا کو اور کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کی
دفاع کریں اور مولا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.